اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دونوں بزرگان، یعنی مکرم محترم مولانا معاشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ اور مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے اور تفصیلی جوابات آپ سن سکیں گے۔ کوئی ایسا جواب جس کو سننے کے بعد آپ سمجھتے ہوں کہ خاکسار نے سوال کے اخذ کرنے میں اس کو کوئی غلطی کی ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو آپ وہ دوبارہ بھجوا سکتے ہیں۔ آپ اس متعلقہ بات کے حوالے سے وضاحت کر سکتے ہیں کہ میں یہ بات پوچھنا چاہتا تھا یا اس کا یہ حصہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ بعض ناظرین ہمارے جو سوالات بھجواتے ہیں وہ اس کے متعلق یہ استفسار کرتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں ای میل کے ذریعے بھجوا دیں۔ تو اس سلسلے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس طرح سوالات کے جواب دینا وہ بہت مشکل ہے اور ہمارے پروگرام کا یہ طریق نہیں ہے۔ بالعموم تمام دوستوں کے فائدے کے لیے جو بھی سوال ہوتا ہے اس کو ہم بزرگان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ تفصیلی جواب جو ممکن ہوتا ہے وہ اس کے متعلق اسی پروگرام میں دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ان پروگراموں کو انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں سارے تفصیل سے مل جائیں۔ وہ خاکسار نے پہلے بھی بعض دفعہ یہ بتایا ہے، ریسنٹلی کچھ ایسی ای میلز آئی تھیں جس میں دوبارہ پوچھا گیا تھا، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بہت آسان طریق یہ ہے کہ جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org وہ آپ اوپن کریں، تو اسی ویب سائٹ میں جہاں ایڈریس بار میں آپ لکھیں www.alislam.org/فقہ لکھیں تو ایک ونڈو کھل کر آپ کے سامنے آئے گی، جس ایک پورے پیج کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی ونڈوز کی شکل میں آپ کو پروگرام نظر آئیں گے کہ فقہ کے سارے پروگرام الاسلام کی ٹیم نے بڑی محنت سے ترتیب وار وہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں آپ ایک سے لے کر اس وقت جو 80-82 کے قریب پروگرام ہو گئے ہیں وہ سارے آپ ترتیب وار دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ کو یہ سہولت بھی میسر ہوگی کہ جو سوال آپ بعض دفعہ انسان کوئی خاص سوال یا کسی خاص موضوع کے متعلق جستجو میں ہوتا ہے، تو ان سوالات کو ٹائم کے حساب سے وہاں نیچے لکھا ہوا ہے، ٹائپ کیا ہوا ہے کہ فلاں وقت پر جا کر اس سوال پر گفتگو ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ اگر مختصر طور پر وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بٹن کو کھینچ کے اتنے ٹائم پر لے جائیں تو صرف وہ حصہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو دوست انٹرنیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے سوالات کے حوالے سے پہلا سوال محترم معاشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انسانی زندگی میں جو مراحل آتے ہیں اس میں انسان کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس کی پرورش اور پھر بالآخر وفات کا ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں جو کوئی چیز جمع کی ہوتی ہے، وہ جائیداد ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کی وراثت کے طور پر شمار ہوتی ہے۔ وراثت کے حوالے سے ایک سوال ہمیں کسی دوست نے پوچھا ہے۔ کل صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بچہ کہیں پڑا ہوا ملے یا کسی ہسپتال وغیرہ سے گود لے کر وہ اس کو پالے، تو کیا ایسا بچہ اس انسان کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا وارث ہو سکتا ہے؟
کہ ایسا بچہ پالنے والے کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ وراثت کی بنیاد کسی انسان کے ساتھ قریب ترین جسمانی رشتے کی بنا پر ہے، اور جو بچہ اس کا بیٹا نہیں ہے جسمانی طور پر، وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ محض پالنے سے یا اس کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ اگر یہ دنیا میں اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جس کو زبان سے کہہ دیں کہ یہ بیٹا ہے تو وہ بیٹا بن جائے گا، اس پر بیٹے کے احکام لاگو ہوں، تو پھر جس کو باپ کہہ دیں اس پر باپ کے احکام لاگو ماننے پڑیں گے، جس کو ماں کہہ دیں اس پر ماں کے احکام کا اطلاق ماننا پڑے گا۔ تو اس طرح تو دنیا میں اندھیر مچ جائے کہ چھوٹی عمر کے افراد جب بھی کسی مالدار بڑی عمر کے مرد یا عورت کو دیکھیں تو اسے کہہ دے کہ میں آج کے بعد تمہیں اپنا باپ تسلیم کرتا ہوں، یا میں تمہیں اپنی ماں قرار دیتا ہوں، تاکہ ان کی وفات کے بعد وہ اس مالدار بوڑھے یا بڑھیا کی وراثت پالے۔ یا اگر بڑی عمر کے افراد کسی چھوٹی عمر کے مرد یا عورت کو مالدار دیکھیں تو وہ کہہ دیں کہ ہم آج کے بعد تجھے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم آج کے بعد تجھے اپنی بیٹی مان لیتے ہیں، بیٹی قرار دے لیتے ہیں، تاکہ ان کی وفات کے بعد وہ اس کے وارث بن جائیں۔ تو یہ اندھیر پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے سورۃ الاحزاب کی 6 آیت میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہو کہ وہ مائیں ہیں تو مائیں نہیں بن جاتی۔ جن بچوں کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بیٹے، ہم ان کو اپنے بیٹے بنا لیتے ہیں، وہ بیٹے نہیں بن جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف منہ کی زبانی باتیں ہیں، محض زبانی باتوں سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اس لیے جو بیٹا جسمانی طور پر ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس کو محض بیٹا کہنے سے وہ ہمارا بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے وہ ہمارا وارث نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگلا سوال ناظرین کرام محترم زیران خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خان صاحب، شدت پسندی کے رجحانات کے نتیجے میں کئی ایک نظریات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک بات جو سننے کو ملتی ہے وہ شدت پسند طبقے کی طرف سے بعض دفعہ یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ فلاں کمپنی، فلاں ادارہ، فلاں شخص غیر مسلم ہے، لہٰذا اس سے کاروباری لین دین نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں ملک فلاں انڈسٹری کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اس حوالے سے یہ آپ بیان فرمائیں کہ کیا ایک مسلمان کو کسی غیر مسلم سے کاروباری لین دین کی اجازت نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ غالباً گزشتہ پروگرام میں محترم مفتی سلسلہ صاحب نے اس بارے میں خاص طور پر یہ جو قرآنی آیت ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تم لوگوں پر جائز ہے، اور کرسمس کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہ اگر وہ مدعو کریں تو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو خاص طور پر اس آیت کا حوالہ دے کے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رخصت دی ہے وہ ہے ہی اس لیے تاکہ تم ان کے ساتھ جب میل جول ہوگا، لین دین ہوگا، ان کے ساتھ تمہارے کاروباری معاملات ہوں گے، وہ تمہارے ہاں میں آئیں گے، تم ان کے ہاں جاؤ گے، تو اس میں کھانے پینے کی معاملات اٹھیں گے، اس لیے تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان کے کھانے اگر وہ اسلام کی روح سے جائز ہیں، حلال ہیں، تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہو گئی اصولی بات۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کاروباری لین دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، آپ کے صحابہ کا کیا طریقہ عمل تھا، تو اس پہ اگر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ تجارتیں کی، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی معاملات حضور نے کیے، اور ان میں جو نبوت سے پہلے کی ہیں وہ سارے ایسے، اس وقت ابھی اسلام اس طرح نہیں آیا تھا تو حضور جاتے رہے، تجارت کا حضور کا پیشہ ہی تجارت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے مسند پر سرفراز فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کاروبار ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ نے ترکے میں کوئی بہت مال و دولت نہیں چھوڑا تھا، ایک خچر تھا اور ایک حضور کی زرہ تھی، اور اس زرہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رہن کے طور پہ اسے ادھار گروی رکھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گروی پڑی ہوئی تھی، حضور نے اس سے ادھار لیا تھا چند سا جو گھریلو استعمال کے لیے اپنی ازواج کے جو روزمرہ کے کھانے پینے کی جو ہوتا ہے، جو اس وقت وہ تھا جو ان کا مین فوڈ تھا وہ استعمال ہوتا تھا اس میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا اور گروی اپنی جو زرہ تھی وہ اس کے پاس رکھی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس کے بعد جنگ حنین وغیرہ کی جو جنگیں ہوئیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لشکر کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بعض ہتھیار لینے پڑے۔ چنانچہ آتا ہے کہ مکہ کا ایک بہت غیر مسلم رئیس تھا صفوان بن امیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہتھیار ادھار لیے، قرض لیے، تو یہ وہ بھی غیر مسلم تھا، اس کے ساتھ ایک معاملہ ہوا۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلے مکہ میں بھی اور پھر جب ہجرت ہو گئی تو مدینے میں بھی جب وہ آئے تو ان لوگوں نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا جو تجارت کا تھا، اور وہ لین دین غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے تھے، ان سے وہ چیزیں خریدتے تھے، ان کو بیچتے بھی تھے، تو کبھی بھی وہاں پہ اس قسم کا شدت پسندانہ سوال پیدا نہیں ہوا۔ یہ دراصل اصل میں جو سوال آپ نے کیا ہے، جو اس کا پس منظر ہے، یہ صرف سیاسی ڈھنکوسلے اور ایک ایسا کہنا چاہیے جو ان پڑھ لوگوں کا ایک جو ہے مزاج، اس سے فائدہ اٹھا کے جو ایک مولوی طبقہ ہے، یا تو سیاستدان اپنی سیاست چمکاتے ہیں، یا ایک جو مولوی ہے وہ ان پڑھ جاہل عوام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سادہ لوگوں کو سادہ لوگ اس نام پر بھڑکاتے ہیں، اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر، اور یہ کہ یہ فلانا جو ہے غیر مسلم ہے، یہ اور اس کی جو ہے مصنوعات خریدنے کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بالکل، ہاں جی، اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ کہ یہ چونکہ یہود کی کمپنی ہے تو یہ مسلمانوں کے خلاف محاذ راہ ہیں، اس لیے اس سے نہ خریدو۔ ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا، اس زمانے میں قرآن کریم نے کہا جن لوگوں کے ساتھ تمہارے جنگ و جدل نہیں ہے ان کے ساتھ تمہارا، اور خاص طور پہ اس وقت تھی اسلامی جنگیں، اب تو سیاسی جنگیں آ گئی نا، اسلامی جنگیں تو ہیں نہیں، اس لیے اس دور میں جو قرآن کریم نے یہ کہا ہے جن کے ساتھ اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں ان سے دوستی لگانے میں تم نے دوستی نہیں لگانی، ان کو اپنا گہرا دوست نہیں بنانا کہ تاکہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وگرنہ لین دین کے جو معاملات ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیے اور کوئی اس میں حرج نہیں۔ آخری جیسے آپ نے وہ حدیث کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور آخری وقت تک وہ واقعہ جو ہے وہ ایک شہادت کے طور پر ہے کہ لین دین کیا اور وہ زرہ وہاں گروی پڑی ہوئی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب آگے چلیں گے۔ خان صاحب ایک بہت بنیادی سا سوال ہے، شاید تفصیل طلب جواب جو ہے وہ ہوگا اس کا۔ عرفان احمد صاحب نے پیرس سے ہمیں یہ سوال بھجوایا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس قاطع حمل کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
مذہب کی بنا پر فلاں سے کاروبار نہیں کرنا، فلاں کو چیز نہیں دینی یا فلاں سے نہیں لینی، یہ انبیاء کے مخالفین کا شیوہ ہے، انبیاء کا یہ کردار نہیں تھا۔ دور کیوں جائیں، مکہ معظمہ میں دیکھیں، قریش مکہ نے ایک معاہدہ تحریر کیا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ آئندہ سے مکہ کا کوئی فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے لین دین نہیں کرے گا۔ چنانچہ اتنی سخت بائیکاٹ کی کیفیت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کے افراد اور چند مٹھی بھر صحابہ جو اس وقت تھے، وہ اتنے مجبور ہوئے کہ باہر شیب ابی طالب میں 3 سال تک انہیں اس بائیکاٹ کی حالت میں بسر کرنے تھا۔ مگر ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا بائیکاٹ کیا ہو کہ ان سے ہم نے کاروبار نہیں کرنا، یا اپنے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ ان سے بائیکاٹ کرو، بلکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ خدشہ پیدا ہوا کہ رسول پاک کے کفار جو ہیں وہ فوج لے کر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر گئے، مگر کفار سے وہاں پہ جنگ نہ ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ وہاں کے قریب ایک منڈی تھی، صحابہ میدان جنگ سے ہٹ کر اس منڈی میں گئے، وہاں پر انہوں نے تجارت کی اور انہیں بہت فائدہ ہوا۔ قرآن کریم اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان فرماتے ہیں۔ اب اس منڈی میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے لین دین کیا، جن لوگوں سے تجارت کی، وہ کون تھے؟ وہ سارے کے سارے کفار تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اس منڈی میں جا کے کفار کے ساتھ تجارت کرنا، ان سے لین دین کرنا، قرآن پاک اس کو اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ تو خدا کا فضل وہ ناجائز امر نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اسقاط حمل کے بارے میں کیا تعلیم ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاک، کہ مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ضروریات ان کی کیسے پوری کریں گے؟ فرمایا تمہاری حیثیت رب کی نہیں ہے، رازق تم نہیں ہو، نحن نرزقہم و ایاکم، بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اگر تو رزق کی ذمہ داری انسانوں کے سپرد ہوتی تو پھر انسان فیصلہ کرتے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، عام حالات میں کوئی بھی عقل مند ماں باپ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں تنگ دستی کے خوف سے، ان کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں ہوتی۔ تو اس میں دراصل یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ مفلسی کے خوف سے ایسے ذرائع اختیار نہ کرو کہ حمل ہو ہی نہ، اور اگر ہو جائے تو اس کو ضائع کر دو۔ تو قرآن کریم نے صرف مفلسی کے خوف سے اسقاط حمل سے منع فرمایا ہے، اگر کوئی اور وجہ ہو تو اس سے منع نہیں فرمایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عورتوں کا نام کھیتی رکھا، یعنی ایسی زمین جس میں ہر قسم کا اناج اگتا ہے۔ بس اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ عورت در حقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے اناج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے، سو یہ جائز نہیں
کہ اس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جاوے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اس کی موت کا خطرہ ہوگا، ایسا ہی صحت نیت سے کوئی اور معنی ہو تو یہ صورتیں مستثنا ہے، ورنہ عند الشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے۔ تو یہ انسان نے نیک نیتی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کوئی ایسی وجہ پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں مجھے اس عمل کو اسقاط کرا دینا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو محض اس خوف سے کہ کہیں بچے زیادہ نہ ہو جائیں، کھائیں گے کہاں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے بدظنی کرنے والی بات ہے۔ محض رزق کی کمی کے خوف سے اولاد کو ضائع کرنا، حمل کو ساکت کرنا، اس کو اسلام نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ اگلا سوال ہمیں عبدالرشید صاحب نے کینیڈا سے بھجوایا ہے، ہمارے ریگولر ویورز میں سے ہیں اور کسی حد تک باقاعدگی سے لکھنے والوں میں بھی جو ای میل وغیرہ بھجواتے ہیں ان دوستوں میں سے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ نماز میں سورہ سجدہ یا سورہ حامیم سجدہ یا سورہ نجم یا سورہ علق کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے، اور اگر درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کوئی ممانعت کہیں پہ بھی نہیں آئی، نہ میں نے پڑھی ہے، نہ قرآن میں ایسی کوئی ممانعت ہے، نہ حدیث میں ہے، بلکہ چونکہ اس میں ذکر ہوا ہے سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ علق ہیں، تو بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن صبح فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ، اس لیے صحابہ نے اسے یاد رکھا، اور یہ بخاری کتاب الجمعہ میں یہ موجود ہے۔ تو یہ تو ایک مثال مل گئی کہ سورہ سجدہ جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، اس لیے باقیوں کے متعلق بھی کوئی ایسی ممانعت کہیں پہ بھی نہیں ہے، بلکہ چونکہ انہوں نے عام نماز کے بارے میں پوچھا ہے تو قرآن کریم میں اگرچہ وہ نوافل اور تہجد کے متعلق ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن، کہ جو قرآن کریم میں سے تمہیں میسر ہے، جو تمہیں یاد ہے، جو تم پڑھ سکتے ہو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو اسے پڑھو، اور کوئی حرج نہیں اس میں کہ کون سا حصہ، کون سا ٹکڑا، کون سی صورت، کوئی ایسی اس میں ممانعت کہیں پہ بھی مجھے نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بلکہ غالباً حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے لیکن ہر رکعت میں ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، تو وہ بعض اور صحابہ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے یہ اپنے مضمون کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے بڑی محبت ہے اس سے، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے پڑھتے رہو۔ تو اس لیے کسی چیز کے بھی، نہ کسی چیز کے بار بار پڑھنے میں یا ایک دفعہ پڑھنے میں کسی حوالے سے کوئی ایسی ممانعت جو ہے، اس میں غالباً یہ چونکہ ساری صورتیں وہ ہیں جس میں سجدہ جو ہے تو شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، صحابہ بھی اور حدیث میں بھی، اور ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں مسجد مبارک میں صوفی غلام محمد صاحب جو صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے، اور ایک لمبا عرصہ مسجد مبارک میں امام الصلاۃ کے طور پہ فرائض سر انجام دیتے رہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی ہجرت کے بعد۔ تو فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور ایسی تلاوت کیا کرتے تھے جس کے دوران سجدہ آتا تھا، اور وہ سجدے میں جا کے پھر اٹھ کے پھر اپنی قرات جو ہے جاری رکھتے تھے۔ تو کوئی ایسی، اگر یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ اس میں سجدہ ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آیات جن میں سجدہ ہیں وہ بھی نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس دوران سجدہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر تو وہیں پہ جہاں پہ وہ آیت سجدہ ختم ہوئی ہے، اگر وہاں پہ ختم کرنی ہے قرات تو فقہا کہتے ہیں کہ پھر وہ رکوع میں چلا جائے تو وہی کفایت کرے گا اس کے لیے، لیکن اگر اس نے ابھی قرات جاری رکھنی ہے تو پھر اس رکعت
کے ختم ہونے کے بعد وہ سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہو، پھر اپنی قرات کرے، پھر رکوع میں جائے روٹین کا۔ جی ٹھیک ہے، اور بالکل خاص اسی طرح ہے، کیونکہ اگلا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے وہ ایک اور حوالے سے سجدے کے متعلق ہے، تو کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کالم صاحب، عبدالرشید صاحب کا یہ سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم MTA پر درس قرآن سن رہے ہوں اور اس دوران سجدہ تلاوت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ تلاوت جو ہے یہ ایک اختیاری بات ہے، خواہ کوئی سجدہ کرے خواہ نہ کرے۔ اگر وہ سجدہ کرے گا تو اسے ثواب مل جائے گا، اگر سجدہ نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف میں 3 حدیثیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جب آپ کوئی سجدے والی آیت پڑھتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا اور تمام حاضرین نے آپ کے ساتھ مل کر سجدہ کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النجم پڑھ کر سنائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کے آنے پر سجدہ نہیں کیا۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدات تلاوت لازمی اور ضروری نہیں، بلکہ یہ ایک اختیاری امر ہے، خواہ کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ظاہر ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ النجم کی آیت سجدہ پر سجدہ کیا اور ایک مرتبہ نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دن جمعے کے دن منبر پر خطبے کے دوران سورۃ النحل کی تلاوت کی۔ جب آپ سجدے والے آیت پر پہنچے تو آپ منبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مل کر حاضرین نے بھی سجدہ کیا۔ اگلے جمعے آپ نے پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی اور جب آپ سجدے والے آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہم سجدات والے آیات پڑھتے ہیں، بس آیات سجدہ کے آنے پر جو سجدہ کرے اس نے اچھا فعل کیا، اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس وضاحت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن سجدہ نہ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فکرہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدات تلاوت فرض نہیں کیے، انہیں ہماری مرضی پر چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابہ کی مجلس میں دوران خطبہ سجدات تلاوت کے بابت یہ ارشاد صحابہ کے سامنے ہوا اور کسی صحابی نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف نہ کیا، لہذا اسے اجماع کی حیثیت ہوگی، اور اجماع صحابہ سے ثابت ہوا کہ سجدات تلاوت فرض نہیں ہیں بلکہ یہ اختیاری امر ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کتاب تریاق القلوب میں، فرمایا صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرے آیت سجدہ کے آنے پر تو جو اس کے پاس مقتدی ہیں، سامعین ہیں، جو
اس کی آیات کی تلاوت سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اس کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کے آنے پہ سجدہ نہ کرے تو پھر سننے والے سجدہ نہ کریں۔ جب ہم MTA پہ تلاوت ہو رہی ہو اور تلاوت سننے کی غرض سے یا درس قرآن ہو رہا ہے اور درس قرآن سننے کی غرض سے بیٹھے ہوں سامعین کے طور پر، اگر تلاوت کرنے والا یا درس قرآن دینے والا آیت سجدہ کے آنے پہ سجدہ کرے تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ آیت سجدہ کے آنے پہ سجدہ نہ کرے تو پھر ہمیں بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس آیت کو یا اس تلاوت کو یا درس کو سن رہے ہوں اور سننے کی نیت سے وہاں بیٹھے ہوں۔ لیکن اگر گلی سے گزرتے ہوئے یا کوئی کام کاج کر رہا ہے، اس کے کان میں سجدے والی آیت کی آواز پڑ گئی تو وہ اس حکم سے، اس ہدایت سے مستثنا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے مختلف مثالوں کے ساتھ کافی شافی جو ہے اس مسئلے کے متعلق وضاحت فرما دی ہے، اور امید ہے کہ جنہوں نے سوال پوچھا ان کے لیے بھی اور دیگر جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ پوری طرح کھل گیا ہوگا۔ ناظرین کرام، مزید جو سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کسی خاص موضوع کے حوالے سے تجویز دینا چاہتے ہوں کہ کوئی جو ہے ایسا ٹاپک جو آپ سمجھتے ہوں جس پر ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی اس کو شروع کیا جائے، وہ بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، بھجوا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی تجاویز ہوں تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے مطابق پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ہوگی۔ دعاؤں میں برائے کرم یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ